اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے ریٹ پٹیشن نمبر 7340/2024 صبا گل اینڈ ادر ورسز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج فیصلہ آباد اینڈ ادرس۔ ناظرین اکرام، اس کیس کی ہیئرنگ 18/9/2024 کو ہوئی تھی اور فیصلہ جو ہے وہ آج ایشو ہوا ہے اس کا۔ عابد حسین چٹھا صاحب نے اس کیس کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ لکھا ہے، لیکن یہ سنا جو ہے وہ دو ججز نے سنا ہے، ڈویژنل بینچ نے، ڈی پی نے سنا ہے، شمس محمود مرزا صاحب نے اور عابد حسین چٹھا صاحب نے۔ فیصلہ عابد حسین چٹھا صاحب نے لکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں جو مین چیز ڈسکس ہوئی ہے اس آئینی پٹیشن میں، یہ صبا گل نے فائل کی تھی اور اس میں مینٹیننس الاؤنس اور ڈوری آرٹیکلز کے حوالے سے یہ کیس تھا۔ اس ججمنٹ میں ہم ڈوری آرٹیکلز کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو پٹیشنر صبا گل اینڈ ہر مائنر فائلڈ اے سوٹ فار مینٹیننس اینڈ ڈوری آرٹیکل اگینسٹ دی ریسپونڈنٹ۔ صبا گل نے اور اس کے نابالغ بچوں نے مینٹیننس اور ڈوری آرٹیکلز کے لیے کیس دائر کیا۔ فیملی کورٹ نے پارشلی ڈگری دا سوٹ ان فیور آف پٹیشنر آن September 3, 2018۔ Both parties appealed this decision, leading to modified decree in March 2019, which established a monthly maintenance allowance with a 10% annual increase۔ ان کا جناب خرچہ لگ گیا 10% سالانہ انکریز سے۔ The matter was further taken to the Supreme Court of Pakistan, which confirmed the degree, establishing its finality۔ یہ سپریم کورٹ میں بھی کیس لے کے گئے، وہاں پر بھی اس کو جو تھا کنفرم کر دیا گیا۔ During the execution of this degree, the respondent filed an objection petition۔ The respondent claimed that the petitioner were unlawfully calculating the annual increase on a compound basis instead of non-compound basis as per law۔ جب یہ ایگزیکیوشن اس کی اجرا دائر ہوا تو جو رسپونڈنٹ تھا اس نے ایک objection petition دائر کی کہ جناب یہ غلط طریقے سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں، یہ کمپاؤنڈ بیسس پر نہیں کیا جا سکتا جو انکریز ہے، بلکہ نان کمپاؤنڈ بیسس پر۔ کمپاؤنڈ بیسس پر یہ تھا کہ مثال کے طور پر اگر 10,000 خرچہ لگا ہے تو اگلے 10% سالانہ کے بعد وہ جو ہے وہ 11,000 بن جائے گا، تو اگلے سال جو 10% پڑے گا وہ 11,000 پر پڑے گا۔ یہ کمپاؤنڈ بیسس ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ مثال کے طور پر اگر 10,000 ہے تو اگلے سال بھی 10,000 پر 10% بڑھے گا، اس سے اگلے سال بھی 10,000 پر، یعنی کہ بیسک پہ بڑھے گا، یہ اس کا کہنا تھا۔ سیکشن 17A جو ہے وہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا جو ہے وہ کہتا ہے If a family court does not prescribe an annual increase in maintenance, it shall automatically increase by 10% each year۔ فیملی کورٹ کا سیکشن 17A(3) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فیملی کورٹ نہیں لکھتی ساتھ کہ یہ کتنا اس کا انکریز ہوگا تو 10% آٹومیٹکلی بڑھے گا، یعنی انڈرسٹوڈ ہے۔ The dispute arise over whether this increase is calculated on a compound or non-compound basis۔ جھگڑا جو ہے وہ کمپاؤنڈ اور نان کمپاؤنڈ بیسس کا ہے، یہ جھگڑا تھا۔ اب اس میں پٹیشنر کا ویو یہ تھا they argue for a compound calculation stating that the increase should be applied to the total from the previous year۔ یعنی کہ افراط زر ہے، مہنگائی اتنی ہے، تو یہ ٹوٹل کہ رسپونڈنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ خرچہ جو ہے وہ بیسک پہ بڑھایا جائے، تو پٹیشنرز کا کہنا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، فائنینشیل کانسنٹرینٹس بہت زیادہ ہیں، اس لیے خرچہ جو ہے وہ بیسک پر نہیں بلکہ رننگ پر، تو اس کو ہم کمپاؤنڈ کہیں گے، جیسا ہوتا ہے نا کمپاؤنڈ انٹرسٹ یا سنگل لیول ہوتا ہے، نان کمپاؤنڈ، یہ کمپاؤنڈ ہے، یعنی کہ اگر 10,000 روپے خرچہ لگا ہے تو 10% بڑھے گا تو اگلے سال 11,000 ہو جائے گا، تو 11,000 جب ہو جائے گا تو اس سے اگلے سال جب بڑھے گا تو 11,000 روپے کے اوپر 10% پڑے گا، نہ کہ 10,000 کے اوپر۔ تو ناظرین اکرام، یہ قانونی فیصلہ جو ہے اس میں 17A جو سیکشن ہے 2015 کا جو فیملی کورٹ ایکٹ میں کی گئی، اس میں
بیوی اور بچوں کے حقوق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ نان و نفقہ کی ماہانہ عبوری رقم کا تعین مدعا علیہ کی پہلی پیشی کے وقت ہی کیا جائے گا۔ اگر مدعا علیہ 14 تاریخ تک یہ رقم ادا نہیں کرتا تو اس پر سزا عائد بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کا رائٹ کلوز کر دیں گے، ایویڈنس کا، شہادت کا، اس کا جواب کا۔ خاندانی عدالتوں کو، فیملی کورٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ نان و نفقہ کی رقم کو وقت کے ساتھ بڑھا سکتی ہیں، خاص طور پر جب حالات میں تبدیلی آتی ہے، مہنگائی وغیرہ، ضروریات میں اضافہ۔ فیملی کورٹ سالانہ اضافہ کی وضاحت نہیں کرتی تو سیکشن 17A(3) کے تحت خود بخود 10% سالانہ کا اضافہ ہوگا۔ اب یہ 10% جو سالانہ ہے نا، اس کو مرکب بنیاد پر ہوگا، غیر مرکب نہیں ہوگا۔ تو عدالت نے اس کیس میں یہ واضح کیا ہے، یہ سیٹل کر دیا کہ یہ سالانہ اضافہ مرکب بنیاد پر ہوگا۔ فیصلہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ نان و نفقہ کی حساب کتاب کرتے وقت ادائیگی کرنے والے کی مالی حیثیت کو بیوی اور بچوں کی ضروریات کے ساتھ متوازن رکھنا ضروری ہے۔ عدالت کا فیصلہ واضح کرتا ہے کہ اگر فیصلے میں سالانہ اضافہ کی وضاحت نہیں ہے تو اسے مرکب بنیاد پر نافذ کیا جائے گا، کیونکہ یہ لیجسلیٹر کی، قانون ساز کی نیت یہ ہے کہ وہ خاندانوں کو مناسب جو ہے نا وہ سہولت فراہم کرے اور اس کا آسان طریقہ رکھا جائے۔ یہ فیصلہ بنیادی طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ نان و نفقہ کے احکام منصفانہ، عادلانہ اور اقتصادی حقائق کے مطابق ہوں، یہ بیوی اور بچوں کے لیے جو ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر پوری اترے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو اضافہ مینٹیننس میں ہوگا وہ کمپاؤنڈ ہوگا، نان کمپاؤنڈ نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔